اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ خاص ہے اور اسی کمپنی میں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے متعلق کانٹریکٹ نکلتا ہے کہ کام نکل جاتا ہے کوئی، تو اس کام کی رہنمائی ہم کسی دوسرے کمپنیوں کو کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری کمپنی میں یہ کام نکلا ہے، آپ آ کے پکڑ سکتے ہیں. تو ہمارے اس بتانے کی بنیاد پر جو باہر کی کمپنی وہ ہم کو کچھ منافع دیتی ہے، تو اس کرنے کا کیا حکم بنتا ہے شیخ؟ یہ سوال پچھلی مجلس میں آ چکا ہے، کہا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. جی آپ یہ تو اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہماری کمپنی میں ہے، اسے آزاد چھوڑیں، لیکن اس کے عوض میں آپ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نہ تو اس کمپنی کے دلال ہیں، نہ تو آپ آزاد ہیں اس کمپنی سے الگ ہٹ کر کے کہ آپ لوگوں کے لیے کام تلاش کر رہے ہیں. جی اس لیے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، بھلے سے کوئی آپ کمپنی میں ہے کہ نہیں ہے، آپ کمپنی میں اس کمپنی میں ہے نا، تو اس کمپنی میں رہ کے آدمی کو دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا. دوسرا کام کرے لیکن اس کمپنی کے نفع اور نقصان سے کام جڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کام سے گویا ایک جڑی ہوئی چیز آپ کمپنی سے. اور آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی یہ ہے، آپ مثال کے طور پر کوئی فرم ہوتی ہے، ایک مسابقے کا وہ نکالتی ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں کیا شرط لگاتی ہے کہ ہماری کمپنی کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے اس میں. اس لیے کمپنی کا مالک جب جانے گا تو اس پر راضی نہیں ہوگا، الا کہ آپ کو جو کم کر رہا ہے آپ کمپنی کو دے دیں. ہدایا العمال غلول، ہدایا العمال غلول. جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی یعنی گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، جی یہ حدیث کا ترجمہ ہے. جی جی تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے شیخ؟ ایک ایسی چیز جس کا حلال ہونا اور حرام ہونا کیا ہے وہ واضح نہیں ہے. جی ایک چیز حلال ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، ایک حرام ہے مستقل طور پر نصاً تو حرام ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کیا ہے وہ تردد ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے نزدیک جو ہے مثلا پسندیدہ نہیں ہے. تو ہر ایسی چیز پر انسان کو یہ ہے کہ خود اپنے دل سے فیصلہ کرو، تم ہے کہ نہیں ہے، دل سے تم فیصلہ کرو. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ہے کہ نہیں ہے، آپ ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ مدرسے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدرسے میں کوشش کی وجہ آپ ایک ایسی اپنے طور پر خدمت لے رہے ہیں جو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے. آپ کو کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں ہے جی. تو ظاہر بات اب ایسی چیز سے کیا ہے پرہیز کرنا، بھلے سے وہ جائز ہو. بھائی میں کہہ دیا، پھر آپ اس طرف آئے، ہم نے کہا جائز ہے تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. اصل ہوتا ایسے کہ جائز چیزوں کے بارے میں بھی دل ایسا کرتا ہے. بھائی تو لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے کہ بھائی یہ ہے میں اس کو لے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ لیتے جائیں اور جو ہے وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو ایک ہی کام خیر کے طور پر کر رہے ہیں. ایک حساب مثال کے طور پر چندہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کوئی آدمی یہ شرم کی وجہ سے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو پتا کرے کہ کوئی چندہ کرتا ہے یہاں پر. نہیں 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 نہیں، یہ تو الگ مسئلہ ہے. چندہ کرنا جائز ہے، بسا اوقات ایک جائز کام اور اس میں شرم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے. فرق چیز ہو شرعی چیز ہو، یہ شرم شرعی چیز نہیں ہے، یہ شرم شرعی چیز ہے. چندہ مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، جی ہے نا، شرم کیا ہے، یہ عیب نہیں ہے کہ نہیں. اس کا دل بار بار یہ کرتا ہے کہ تو یہ اس کی ایمانی کمزوری ہے، وہ اس کی بزدلی ہے، یہ شرم نہیں ہے. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں یہ شرم نہیں، یہ کمزوری ہے انسان کی، یہ بزدلی ہے. کیوں بھائی؟ وہ محا کا فی صدرک کا قطع نہیں آئے گا، یہ تو اس کی اپنی کمزوری ہے، یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے نپٹ نہیں سکتا ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کریں. تو چندہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ہے کہ نہیں مانگا ہے؟ جی مانگا ہے کہ نہیں مانگا ہے؟ تو اس مانگنے میں شرم کیوں ہونی چاہیے؟ تو ہماری بزدلی کمزوری ہے نا. جی تو ایسی ہی چیزوں پر آدمی دیکھ کر اس کا اصول کیا رہے گا؟ ایک موٹا ہے کہ حلال جو ہے اس کے اوپر بھلے سے شرم آ جائے، جی تبھی وہ اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، چاہے دل میں کتنا کھٹکے
اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل پریشان. اور اگر کوئی حرام چیز ہے تو دل کے کھٹکتا ہی نہیں پھر بھی, جی جی, تو بھی اس کا جواز کا سوال نہیں پتا ہوتا ہے. تو اب جو چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا کہ وہ حلال ہے یا. ہاں, بہت لمبا سا باب ہے, اس کے لیے ایک مستقل سوال جواب کا پورا گروپ ہی اسی کے لیے چاہیے. جی, مثالیں کے لیے. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.